المصطفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ. خصوصا على محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. ثم احكمنا بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گنہگاروں کو سرکار
سرکار سنبھالے ہوں گے. اور شعر سننے والا ہے کہ نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا. نظام ان کے تصور سے مقدر چمکا. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. اور پوچھا تو زخم نے یا رب ہے گناہگار کہاں. ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. یہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ میدان محشر میں دوزخ رب العالمین سے پوچھیں گی یا اللہ گنہگار کہاں ہیں. تو نصیر ملت چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر نے شعر کی شکل میں پیش کیا ہے کہ رب العالمین کیا جواب ارشاد فرمائے گا. پوچھا تو زخم نے یا رب ہے گناہگار کہاں. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. اور ان کی ہر ایک صفت جب کہ ہے اعجاز نصیر. نعت گوئی کے بھی انداز نرالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. حمد و صلات کے بعد تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے, جو بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, جو ہمیشہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. ہزاروں بار, لاکھوں بار, کروڑوں بار, بے شمار بار, لاتعداد بار درود و سلام میرے اور آپ سب کی پیارے نبی تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جو کہ عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے. معزز حاضرین و سامعین اور بالخصوص اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام, حفاظ و قرہ حضرات, ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بالخصوص خوبصورت پڑھنے والے جناب حافظ عبدالقادر صاحب اور قاری محمد اشرف صاحب, دیگر ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس سے بڑھ کر خوبصورت اور کوئی محفل ہو نہیں سکتی. یہ ایسی خوبصورت محفل ہے. یہاں بریڈ فورڈ کیٹرنگ, آپ نے حاجی سکلین صاحب ہیں اور
حاجی انصر صاحب، حاجی اختر صاحب اور عزیزم ثقلین، پوری فیملی نے مل کر یہ ہر سال ہی تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ میں بندہ ناچیز پہلے بھی ایک دفعہ حاضر ہو چکا ہے یہاں، تو ماشاءاللہ دوستوں کا جمع غفیر ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بھی حضور کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بالکل مختصر جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی وقت میں رہتے ہوئے میں اپنی گزارشات پیش کروں گا، اس لیے کہ پیچھے حافظ عبدالقادر نوشاہی صاحب نے بھی پڑھنا ہے، سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی نے بھی پڑھنا ہے، اور بھی ثنا خان ہیں، احمد رضا جماعتی صاحب بھی ہیں، تو آپ ان کو بھی سنیں گے۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعت ہے، نعت جو ہم پڑھتے ہیں، سب سے بہترین نعت میرے نبی کی قرآن نے پڑھی ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں، کس نے پڑھی ہے بولیے؟ قرآن نے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کتاب کا نام ہے مدارج النبوت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ میں پڑھتا ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ آیہ کریمہ جہاں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے وہاں میرے نبی کی نعت بھی بیان کرتی ہے۔ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ، اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں کہ میلاد دو چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام میلاد ہے۔ ایک ہے حضور پہ درود و سلام پڑھنا، اور دوسرا ہے حضور کی نعت پڑھنا۔ حضور کی نعت پڑھنا۔ اب میں حضور کی نعت پڑھنے لگا ہوں، اب جو صحیح نعت ہے وہ ذرا میں پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیے میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 یا 4 آیات بینات تلاوت کی ہے۔ سپارے کا نام ہے 30واں، سورہ پاک کا نام ہے سورہ والضحیٰ۔ سورہ پاک کا نام کیا ہے؟ سورہ والضحیٰ۔ اور سورہ والضحیٰ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یکبارگی نازل فرمایا ہے۔ ویسے قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی آدھی صورتیں نازل ہوئی، لیکن سورہ والضحیٰ سے لے کر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تک رب نے پوری سورہ پاک نازل فرمائی۔ اور پھر یہ سورہ پاک مکی ہے۔ کون سی ہے بولیے؟ مکی۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول بھی بڑا مزیدار ہے، بڑا کمال والا ہے۔ اس سورہ پاک کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول ہونا شروع ہوا۔ سبحان اللہ ساتھ ساتھ کہیں گے۔ اب کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، رکا۔ اب میرے نبی کے دشمن کہنے لگے کہ وحی کا سلسلہ اس لیے رکا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یا محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب باتیں چلتے چلتے حضور تک پہنچی۔ اس سے پہلے کہ میرے حضور جواب دیتے، رب نے فرمایا محبوب جواب تو نہیں دے گا، رب خود جواب دے گا۔ اب رب العالمین نے کیسا خوبصورت جواب دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ پروردگار عالم نے فرمایا مجھے محبوب کے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا۔ پروردگار عالم نے فرمایا مجھے محبوب کی زلف عنبرین کی قسم ہے۔ یہ ترجمہ بھی شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا ہے۔ ویسے والضحیٰ کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے، والضحیٰ عربی ہے، اردو میں ترجمہ یہ بنے گا چاشت کی قسم، لیل عربی ہے، اور اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا رات۔
یہ نہیں پروردگار عالم نے فرمایا مجھے چاشت کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں چونکہ آگے جو دو آیات بینات آ رہی ہیں اس میں پروردگار عالم کفار مکہ کے پروپیگنڈی کا جواب دے رہا ہے، لہذا یہاں رب نے چاشت کی قسم نہیں کھائی، رات کی قسم نہیں کھائی، پروردگار عالم نے یار کے چہرے کی قسم کھائی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، پروردگار عالم نے فرمایا مجھے محبوب کے چہرے کی قسم ہے، مجھے محبوب کی زلف عنبرین کی قسم ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے، نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ آپ کی توجہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مہربانی ہوگی آپ کی تھوڑی دیر کے لیے۔ وَالضُّحَىٰ، میں قرآن اسی لیے پڑھنے لگا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اب اگر آپ توجہ فرمائیں گے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے کفار مکہ کہنے لگے وہی رک گئی ہے، جبریل نہیں آ رہے، وہی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہوا کہ وہی کا سلسلہ اس لیے رکا ہے کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، یا محمد عربی کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم نے یار پہ سورہ والضحیٰ کا نزول فرما کے رب العالمین نے فرمایا مجھے یار کے چہرے کی قسم ہے، مجھے یار کی زلف عنبرین کی قسم ہے، نہ یار سے ناراض ہوا ہوں نہ یار کو چھوڑا ہے، نہ ناراض ہوا ہوں نہ چھوڑا ہے۔ اب آگے قرآن مجید فرقان حمید سنیے، رب العالمین نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ توجہ فرمائیے گا، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے زمانے گزرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے گھڑیاں گزرتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے سال گزرتے چلے جائیں گے، اے میرے پیارے محبوب ہر چیز میں کمی آئے گی، ہر چیز گھٹے گی، ہر چیز کم ہوگی، ہر چیز میں کمزوری آئے گی، لیکن محبوب جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے جیسے جیسے زمانے گزرتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے گھڑیاں گزرتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے سال گزرتے چلے جائیں گے، اے میرے پیارے محبوب جہاں تک تیری شان کا تعلق ہے تیری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ محبوب ہر آنے والی گھڑی میرے یار کے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ علم نشرح میں اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اب دیکھیے یہاں بھی بڑا کمال ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ پروردگار عالم نے اس سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، جناب موسیٰ نے دعا مانگی تھی الم نشرح لک صدرک،
نہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے میرے مالک و مولا میرا سینہ کھول دے۔ ادھر والے بھی سبحان اللہ کہہ دیں، اے میرے مالک و مولا میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے۔ پر جب واری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، تاجدار کائنات کی باری آئی، وجہ تخلیق کائنات نبی کی باری آئی، آمنہ کے لال کی باری آئی، رب العالمین نے یار پہ سورہ علم نشرح کا نزول فرمایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، اے میرے پیارے محبوب میں رب نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ میں رب نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ کھول دے، لیکن محبوب سے پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب کون ہے تیری شان کو گھٹانے والا؟ اے میرے پیارے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ معزز امین تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ، تھوڑا سا اس کو چلا دے جیسے بھی چلانا ہے، پر ایک جگہ اس کو رکھ لے پلیز، مہربانی فرمائیں۔ پروردگار عالم سرکار دو عالم نور مجسم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سورہ والضحیٰ میں بیان فرماتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اے میرے پیارے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ پیارے تو راضی ہو جائے گا، پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں آنے والوں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں والضحیٰ کا مکھڑا، رب العالمین نے یار کو ایسا والضحیٰ کا مکھڑا عطا فرمایا کہ میرے کملی والے کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے وہ میرے نبی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، میرے نبی پہ مر مٹتا ہے، میرے نبی پہ قربان ہو جاتا ہے۔ تاجدار کائنات کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نام ہے جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ ہمارے شاعر جب شاعری کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے محبوب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند جیسا ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ذرا دیکھتے ہیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والا زیادہ خوبصورت ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، کاشیانہ نبوت کی طرف بڑھتا چلا گیا، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کھلے آسمان تلے میوے اشتراحت ہیں، اور میرے نبی نے سرخ داری دار لباس زیب تہن کیا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے۔ میں حضور علیہ السلام کو دیکھنے لگا، پھر چاند کو دیکھنے لگا، ایک نظر والضحیٰ کے مکھڑے کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھتا، میرا دل فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مدینے والا زیادہ خوبصورت ہے۔ جناب جابر بن سمرہ کہتے ہیں پھر میرے ہی دل نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میرا دل مجھے کہنے لگا اے جابر تجھے کیا ہو گیا؟ وہ چاند سے یار کے چہرے کو تشبیہ دینے لگا ہے، یہ چاند تو میرے نبی کا کھلونا ہے۔ اور جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں میرا نبی چاند سے کھیلا کرتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں اور میرے پورے محلے میں نہ
نہ سبزہ تھا، ہماری بکریوں کے نیچے دودھ نہیں تھا، اونٹنیوں کے نیچے بھی دودھ نہیں تھا، اور معزز سامعین ہمارے گھروں میں پانی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بڑا برا حال تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب کملی والا ہمارے محلے میں آیا وارے ہی نیارے ہو گئے، سر سبز و شاداب ہو گیا، اور بکریوں کے نیچے اتنا دودھ بہنے لگا کہ میرے گھر کے سارے برتن بھر جایا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ایک رات میں آٹا گوندھ رہی تھی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند حرکت میں ہے، چاند کبھی آگے جا رہا ہے، چاند کبھی پیچھے جا رہا ہے، چاند کبھی دائیں جا رہا ہے، چاند کبھی بائیں جا رہا ہے۔ میں نے مجھے ڈر گزرا کہ حضور علیہ السلام جھولا جھول رہے ہیں، میرے پیارے نبی پھنگوڑے میں ہیں، آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بی بی آمنہ کہتی، بی بی حلیمہ کہتی ہے میں دوڑ کر پہنچی، دیکھ کے حیران رہ گئی، میرے نبی کی انگلی ہل رہی ہے، حضور کی انگلی ہل رہی ہے۔ میں کملی والے کی انگلی کو بھی دیکھتی، چاند کو بھی دیکھتی، میرے نبی انگلی آگے کرتے چاند آگے چلا جاتا، میرے نبی انگلی پیچھے کرتے چاند پیچھے آ جاتا، میرے نبی انگلی دائیں کرتے چاند دائیں چلا جاتا، میرے نبی انگلی بائیں کرتے چاند بائیں چلا جاتا۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا، کہاں چاند، کہاں میرے نبی کا چہرہ، چاند کے چہرے میں داغ ہے، چاند کے چہرے میں دبے ہیں۔ جابر بن سمرہ نے فیصلہ یہ کیا کہ سورج میرے نبی کے چہرے میں گردش کرتا ہے۔ اس پہ بھی محدثین نے بڑی بحث کی ہے، بڑی بحث کیا کہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، چاند کو سائڈ پہ رکھ دیا، کہتے ہیں سورج میرے نبی کے چہرے میں گردش کرتا ہے۔ محدثین یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ساری رات آپ ٹکی ٹکی باندھ کے چاند کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی آنکھ بنی نہیں جو سورج کو دیکھ سکے۔ جابر کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی آنکھ رب نے بنائی نہیں ہے جو محمد عربی کے حسن کا نظارہ کر سکے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا رب نے میرے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو شائے خوباں تو جانے جانا، تو شائے خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اور کھڑی والا کہتا ہے تسا محبوب میرا نہیں تکیا، تے جنوں ویکھ کے جن شرماوے، ہوئے ادھی راتی دن چڑھیا وے، جے او منہ تو نقاب ہٹاوے۔ اے تے کھڑی والے دی گل ہے، او گولڑے دے پہاڑاں وچوں بھی ایک بندہ بولیا، فاتح قادیانیت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ، مہر علی شاہ ہوئے جنہیں ظاہری اکھاں نال وادی ہمراہ وچ کملی والے دا دیدار کیتا سی۔ تاجدار گولڑا بولے سن ایسے صورت نو میں او جانا کھاں، جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، اور سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان
تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ رب نے ودہا کے مکھڑے کی قسم کھائی رب نے زلف عنبرین کی قسم کھائی ودہا کے مکھڑے کا کیا کہنا سارے مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی میں کپڑا سی رہی تھی کپڑا سی رہی تھی مومنوں کی ماں کہتی ہیں سوئی گم ہو گئی سوئی گم ہو گئی اندھیرا تھا سوئی گم ہو گئی سوئی گم ہو گئی اتنے میں کملی والے آ گئے میں تلاش لیکن اندھیرے میں جناب عائشہ ایسے ہاتھ پھیر رہی تھی ایسی سوئی تلاش کر رہی تھی اب ایسے جب بندہ کسی کو اندھیرے میں ہاتھ مارتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود ہنسی نکل جاتی ہے ہنسی نکل جاتی ہے ام المومنین کہتی ہیں میرے نبی کی بھی ہنسی نکل گئی میرے کملی والے نے تبسم فرمایا اور مجھ سے پوچھا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہے میں نے عرض کیا کملی والے ہو کپڑا سی رہی تھی سوئی گم ہو گئی اور اندھیرے میں تلاش کر رہی ہے میرے نبی نے تبسم فرمایا مومنوں کی ماں کہتی ہے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب میرے نبی نے تبسم فرمایا میرا کمرہ نور علی نور ہو گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا کمرہ روشن ہو گیا ایسا روشن ہوا کہ مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی گمی ہوئی سوئی مل گئی گمی ہوئی سوئی مل گئی یہ ہے تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار میرا لوگو سب تو سونا بابا فرید کہہ رہا ہے یار میرا لوگو سب تو سونا تے جلنے کون تے جلیاں اور مکھڑا چن بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں تے خوش گفتار کریو سونی تے جن مشری دیاں ڈلیاں غلام فریدہ او دس جنت کیڑی تے جنت سونے دیاں گلیاں سبحان اللہ تاجدار کائنات بس میری آخری باتیں تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن کا کیا کہنا میرے نبی کے ودہا کے مکھڑے کا کیا کہنا جس نے بھی حسن دیکھا میرے کملی والے پہ قربان ہو گیا امام زرقانی امام زرقانی علم کی دنیا میں بڑا نام رکھنے والا تحقیق کی دنیا میں بڑا نام رکھنے والا تفسیر کی دنیا میں بڑا نام رکھنے والا امام زرقانی کہتے ہیں مدنی زندگی کا واقعہ ہے ایک دن میرے پیارے نبی ٹہلتے ٹہلتے میرے نبی ٹہلتے ٹہلتے شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے آقا علیہ السلام نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے کچھ خواتین خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کچھ مرد خیمے کے باہر کھڑے ہیں ان کے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے نبی کو ایک سرخ رنگ والا اونٹ پسند آ گیا حضور کو اونٹ پسند آ گیا میرے نبی اونٹ کے پاس تشریف لے گئے امام زرقانی فرماتے ہیں تاجدار کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا نوجوان کھڑا ہو گیا عرض کرنے لگا میں مالک ہوں لیکن کمال یہ ہے وہ میرے نبی کو جانتے نہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ٹہلتے ٹہلتے اور ہمارے پاس آنے والا ہے کون اور ہم سے اونٹ خریدنے والا ہے کون لیکن اتنا ضرور ہوا جب کملی والے کے ودہا کے مکھڑے کو انہوں نے دیکھا ایسے
ایسی محبیت طاری ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے اوے اتنا سونا نہ پہلے تھا نہ بعد میں کوئی ہوگا، وہ اتنا سونا ہم نے دیکھا نہیں ہے، اتنا حسین و جمیل ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اونٹ بیچنا ہے۔ اب مالک تو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، نہ قیمت مقرر کی، نہ میرے نبی کا نام پوچھا، نہ میرے نبی سے پتہ پوچھا، نہ ایڈوانس لیا، کچھ بھی نہ لیا، حضور کے چہرے کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر میرے نبی نے فرمایا اونٹ بیچنا ہے، وہ کہنے لگا اوے سونے چہرے والے میں نے تجھے اونٹ دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ لیا، اونٹ کو میرے نبی نے پکڑا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ واپس آ گئے۔ اب معزز سامعین چند لمحوں کے بعد انہیں ہوش آیا، ہوش آیا، آنکھیں کھلی، ہوش آیا، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے وہ جو سونے چہرے والا آیا تھا اسے کون جانتا ہے؟ کہنے لگے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ پوچھنے لگے ان کا نام معلوم ہے؟ کہا نہیں۔ پتہ معلوم ہے؟ نہیں۔ کہاں سے آیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اور مالک کو کہنے لگے تو نے اونٹ ویسے ہی دے دیا، ویسے ہی دے دیا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا اور اس کا چہرہ اتنا معصوم ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ میں اس کے حسن کے جلووں میں ایسا محو ہو گیا اور کون کافر ہے جو اس کا انکار کر سکے؟ اتنے پیارے چہرے والے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لہذا میں انکار نہیں کر سکا، میں نے اونٹ دے دیا، میں نے اونٹ دے دیا۔ اب جناب اس قافلے کا سردار کہنے لگا جاؤ پھر، وہ اپنے حسن کے جلوے دکھا کے اونٹ لے گیا ہے، اب واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اب معزز سامعین اسی خیمے میں بیٹھی ہوئے اندر ایک خاتون وہ بول پڑی، خاتون بول پڑی، کہنے لگی اگر وہ نہ آیا تو میں ضمانت دیتی ہوں قیمت میں دوں گی۔ اب معزز سامعین وہ جو قافلے کا سردار تھا وہ پوچھنے لگا کیا تو انہیں جانتی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ جزمان اللہ کو کہنے لگی نہیں۔ پر پھر ضامن کیوں بنی ہے؟ کہنے لگی جب وہ تمہارے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے میں خیمے کے اندر سے اس کے بددعا کے مکھڑے کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور میرا دل یہ کہتا ہے اوے اتنے سونے چہرے والا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو سچے کا چہرہ ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے وہ ضرور واپس آئے گا، ضرور واپس آئے گا۔ اب معزز سامعین گفتگو شدید ہو رہی تھی کہ میرے نبی کے صحابہ پہنچ گئے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں میرے حضور کے صحابہ پہنچ گئے۔ صحابہ نے کہا اونٹ کا مالک کون ہے؟ مالک کھڑا ہو گیا میں اونٹ کا مالک ہوں، اور وہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے اونٹ کس کے ہاتھ فروخت کیا ہے؟ کہنے لگا میں نام تو نہیں جانتا لیکن چہرہ دے کہ ہم سب قربان ہو گئے ہیں، گفتگو سن کے قربان ہو گئے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ ککھ سواد نا مشری اندر، ککھ سواد نا مشری اندر تے کنڈا بھی چکھ لیاں، او انہاں ساریاں چیزاں نالو تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں، میٹھی بولی بول کے کملی والے نے موہ لیا پورے جہان کو۔ وہ اونٹ والے کہنے لگے، وہ صحابہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں آج تمہارے خیموں کے قریب آنے والا کون ہے؟ تم سے اونٹ خریدنے والا کون ہے؟ تمہارے ساتھ سودا کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے وہ نبی محمد اونٹ لے کے گئے
جس نبی کی خاطر پروردگار عالم نے ساری کائنات کو بنایا ہے. صحابہ کہتے ہیں جی ہمارے نبی نے تمہارے تواضع کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں. مدینے کی کھجوریں میرے نبی نے بھیجی. تمہاری مہمان نوازی کے لیے کملی والے نے کھجوریں بھیجی ہیں. پھر حضور نے اتنی زیادہ کھجوریں بھیجی اور میرے نبی نے فرمایا, صحابہ سے میرے نبی نے فرمایا ان کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا دو اور مالک اونٹ کو کہو جتنی تیری قیمت ہے اتنی کھجوریں لے لے, جتنی قیمت ہے اتنی کھجوریں لے لے, اور جتنی کھجوریں بچ جائیں مہمان نوازی کے لیے ان کی تواضع کے لیے پیش کر دی جائیں. اب صحابہ نے مہمان نوازی کے لیے بھی کھجوریں پیش کی, صحابہ نے اونٹ کی قیمت بھی پیش کی. اور معزز سامعین وہ جتنے بھی خیمے والے ہیں وہ جھک کر صحابہ سے کہتے ہیں اور ایک کھجوریں ایک طرف رکھ دو, سودا بعد میں طے ہوگا, پہلے ہمیں بھی لے چلو تاکہ ہم بھی اس سونے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. تاجدار کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا عالم ہے. میلاد منانے والوں ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں, ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں نا. ہمارے چہروں کا حال تو کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے, ہمارا کردار, ہماری گفتار, ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, یہ سارے معاملات ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جب ہم گزر رہے ہوں تو غیر کہیں محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. جناب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اپنے دور میں. عبداللہ بن سلام, بس میں ختم کرتا ہوں, بہت بڑے عالم تھے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا کہ محمد عربی نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور دیکھا نہیں تھا, اور مجھے پتہ چلا کہ محمد اتنا سونا ہے, اتنا حسین و جمیل ہے کہ محمد کو جو بھی دیکھتا ہے وہ محمد پہ قربان ہو جاتا ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھ گیا, میں کتابوں سے نکتے تلاش کرنے لگا, مسئلے تلاش کرنے لگا, کوئی ایسی چیز مجھے مل جائے کہ میں محمد کا پہ سوال کروں اور جواب نہ آئے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پوری تیاری کر کے گھر سے نکلا, پوری تیاری کر کے گھر سے نکلا. کہتے اتفاق یہ تھا کہ جب میں ایسے جا رہا تھا نا تو میں کیا دیکھتا ہوں, سامنے سے کملی والے بھی آ رہے ہیں, حضور آ رہے ہیں, سرکار میرے قریب آئے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا بچہ بھی ہم میرے ساتھ, اب میرا بیٹا مجھے ایسے جناب ہاتھ مار رہا ہے, ہاتھ مار رہا ہے, بیٹا ہاتھ مار رہا ہے کہ ابا جی سلام کیجئے, ابا جی سوال کیجئے. لیکن کہتے ہیں نا ابا جی سوال کیجئے انا علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو, اوے اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا ہے. بہت کچھ بیان کیا جا سکتا تھا کیونکہ میرا وقت مکمل ہوا. اگر 1-2 منٹ 4 منٹ زیادہ ہو گئے تو میں معذرت خواہ ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کافی سارے دوستوں نے یہاں اسٹیج پہ آنا ہے, آپ سے مخاطب ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.